السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بھائیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم پیدائش بہت بہت مبارک ہوں۔ آج 13 رجب ہے اور 13 رجب کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، تو آج ان کے تعلق سے کچھ باتیں جان لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب ہجرت سے 23 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے، حضرت ابو طالب کے یہاں پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بھائی تھے، طالب، جعفر، عقیل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بھائی تھے۔ اس کے بعد عقیل اور کیا کہتے ہیں جعفر یہ ایمان لے آئے تھے، اور شاید طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 10 سال کی عمر کے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں ایمان لے آئے۔ 10 سال کے بتایا جاتا ہے کہ تیسرے نمبر پر جو ایمان لانے والوں میں تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ باکمال شخصیت مانے جاتے تھے۔ جب 2 ہجری ہوا، یعنی سمجھ لیجئے کہ جب حضرت علی کی عمر 22 سال کی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا سے پہلا نکاح کر لیا، اور جب تک کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رہی تب تک کہ ایک ہی شادی پر اکتفا کیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کے وصال کے بعد کئی ایک شادیاں کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سے کئی ایک اولاد ہوئے، جیسے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام محسن کے نام سے بھی مشہور ہے، اور حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ۔ 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، لیکن حضرت محسن بچپن میں انتقال کر گئے تو 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہی سے حضرت علی کا نسب چلا۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت علی کی بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی کے 18 بیٹیاں اور 21 بیٹے تھے، اور مختلف روایت کے مطابق کہیں کہیں آتا ہے کہ 15 بیٹیاں اور 14 بیٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، 4تھے خلیفہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سے بھی ایک ہیں۔ 4 خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے ایک ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی ہی رہے۔ اس کے 3 دن کے بعد حضرت علی پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غزوات ہوئے تمام غزوات میں حضرت علی نے شرکت کی، سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شرکت نہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وزیر بنا کر کے مدینہ شریف یعنی وہی مدینہ شریف میں چھوڑ دیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر دین کی خدمت کرتے رہے اور جنگ و جدال میں بھی شرکت کرتے رہے، اسلام کا جھنڈا لہراتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے 36 ہجری میں، تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت سنبھالا، اور اپنے خلافت کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے مدینہ شریف میں، تو اب وہ مدینہ شریف کو ہٹ کر کے کوفہ میں اپنا دارالسلطنت قائم کیا، اور کوفہ ہی میں وہ ٹھہرے۔ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں ایک ملجم نامی آدمی سے شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت رمضان میں ہوئی۔ تو کل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی ہوئی؟ یعنی کہ 63 سال کی عمر تھی۔ کل 63 سال کی عمر مبارک تھی حضرت علی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اقوال ہیں، اور ان سے بہت سارے حدیثیں مروی ہیں، اور بہت سارے ان کے فضائل اور مناقب ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال آپ لوگوں کے پیش خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ بہت ہی اقوال اور حکمت بھرے اقوال ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرماتے ہیں انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے، زبان کے پردے میں چھپا ہے، یعنی انسان اگر اچھی زبان رکھتا ہے، اچھا بول لیتا ہے تو سمجھ لو اچھا انسان۔ جو انسان گونگا ٹائپ کے بول نہیں پاتا ہے، اچھے بولنے پر قادر نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے کہ گونگا ہے، سمجھ لیجیے، حالانکہ حقیقت میں گونگا نہیں، لیکن زبان ہی سمجھ لیجیے مین ہے اس کے کمال دکھانے کا۔ دوسرا قول ہے ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ تیسرا قول جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، یہ حضرت علی کا قول ہے، ایک حدیث پاک بھی ہے۔ چوتھا بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو، بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینہ سے بچو۔ پانچواں قول ہے گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ چھٹا ہے سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ ساتواں جو پاک دامن پر تہمت لگاتا اسے سلام مت کرو۔ آٹھواں موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ نواں نمبر اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو واپس گھر جاتے تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ 10 سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کے نظر میں چھوٹا ہو۔ 11واں اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بخشتا ہے، سبحان اللہ۔ 12واں دو طرح کی چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتے، ایک دور سے دوسری غرور سے، ایک دور سے دیکھنے والی اور دوسری غرور سے دیکھنے والی۔ 13واں نمبر کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہے اللہ، وہ اسے عطا اور آپ سے لے بھی سکتا ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ 14واں قول دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ 15 پریشانی حالات نہیں خیالات سے آتی ہے، پریشانی حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے آتی ہے۔ 16واں نمبر بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ 17واں دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ 18واں نمبر نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ 19واں قول انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی میں بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ 20واں اور سب سے آخری قول اگر کوئی تم کو صرف ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو تم پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ ہو تم، اور اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور اندھیرے میں روشنی کون ہو؟ تم ہو تم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔